اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السجدہ مکیہ سورۃ الف لام میم سجدہ، اس کو سورۃ سجدہ بھی کہتے ہیں اور الف لام میم سجدہ بھی، اور جو 24ویں پارے میں ہے وہ حامیم سجدہ ہے، اور اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس سورت اس کو سورۃ السجدہ اور الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور جو 24ویں پارے میں سورۃ السجدہ ہے اس کو حامیم السجدہ بولتے ہیں، اس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 32ویں صورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 75ویں، 7 اور 5۔ مکی یتن مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس کی آیات 30 ہیں اور 3 رکوع ہیں اس کی۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو اس کے زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ عقائد سے متعلق، رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے۔ اس میں ایک آیت سجدہ بھی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام السجدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، جن کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس وجہ سے عام طور پر ان کا ترجمہ یہی کر دیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ تو متشابہ کا حکم یہی ہے، ان متشابہ آیات کی تفسیر میں پڑھنا، اس کو قرآن مجید میں کیا بتلایا گیا؟ گمراہی قرار دیا گیا۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ بعض علماء نے بھی ان کے معنی مفسرین نے کیے ہیں، تو وہ معنی تعویلی حد تک ہوتے ہیں، اور وہ قطعی معنی نہیں ہوتے کہ وہ ان پر اصرار کریں گے یہی ان کے قطعی معنی۔ البتہ جمہور پھر بھی اس میں وہ اسی کے قائل ہیں کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس وجہ سے اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کی ہوئی کتاب، تنزیل الکتاب نازل شدہ کتاب، مصدر بمعنی مفعول، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ بتا دیا کہ کتاب نازل شدہ ہے، اور اس کا ذریعہ بھی بتا دیا، اس کا سرچشمہ بھی بتا دیا کہ کہاں سے نازل ہوئی، من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اس کو بنا لیا؟ افطرا، یفتری، افتران کا معنی آتا ہے کوئی چیز گھڑنا، از خود کوئی چیز بنا لینا اپنے پاس سے۔ ام یقولون، کیا یہ منکرین کہتے ہیں افطراہ کہ اس پیغمبر نے اس کو خود بنا لیا؟ بل هو الحق من ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ برحق کلام ہے، سچا کلام ہے، من ربک، کس کی طرف سے؟ آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اور یہ کیوں ہے، کیوں اتارا گیا؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، تاکہ آپ ڈرائیں ما اتاہم من نذیر من قبل، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، اور لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اس کی بات کو سن کر، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو نذیر سے یہاں مراد پیغمبر ہے، ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ اس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آئے، عرب قوم کے پاس۔
تو لغت میں نذیر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا. یہاں اصطلاحی طور پر اس سے مراد نذیر سے مراد پیغمبر ہے. یعنی آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں. اس سے پہلے ہوتا تھا نا بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، یا بسا اوقات ایک قوم میں ایک نبی ہوتا تھا ایک ہی وقت میں، اور دوسری قوم میں دوسری جگہ کوئی دوسرے نبی ہوتے تھے. ایسا بھی ہوتا رہا. لیکن یہ ایسی قوم ہے عرب قوم کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. یہاں ڈرانے والے سے مراد پیغمبر ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے ان کے پاس توحید کی دعوت نہیں پہنچی. یعنی وہ جو پہلے پیغمبر گزرے ان کے نائبین، ان کے ذریعے سے ان تک دعوت کچھ نہ کچھ کیا ہے پہنچی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر پیچھے 300 سال تک کا زمانہ، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھے جو توحید پر ایمان رکھتے تھے اور بت پرستی سے وہ متنفر تھے. جیسے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، ان کے بارے میں آتا ہے. اسی طرح سعید بن زید صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد صاحب کے بارے میں کہ وہ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی سے نفرت رکھتے تھے اور بتوں کی پرستش کو وہ برا سمجھتے تھے. اور بعض روایات آتی بھی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ میرے والد جو تھے وہ زمانہ فطرت کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں وحی کا سلسلہ نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان کے درمیانی زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو آخری نبی آئے ان کا درمیانی زمانہ، اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. فطرت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا انقطاع، کسی چیز کا رک جانا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کی اجازت بھی طلب کی تھی اور وہ ان کو اجازت دی بھی گئی. تو یہاں نذیر سے مراد پیغمبر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دن کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ قائم ہوئے عرش پر، تو اب یہاں پہلا مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہاں آ رہا ہے خلق السماوات والارض، اور سورہ بقرہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم. وہاں پہلے زمین کا ذکر آیا اور یہاں پہلے آسمانوں کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ تو قرآن مجید کی دو آیات کے مضامین میں کیا آ رہا ہے؟ تضاد آ رہا ہے. بظاہر ایک آیت میں کہا جا رہا ہے پہلے زمین بنائے گی، دوسری میں آ رہا ہے کہ پہلے کس کو بنائیں گے؟ آسمانوں کو بنائیں گے. ان کے درمیان کوئی ایسی تطبیق پیدا کرنی پڑے گی کہ دونوں اپنے اس پر کیا ہو سکیں، دونوں پر ایمان اور عمل باقی رہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے زمین کا مادہ بنائے گے، زمین کا مادہ بنائے گے، یعنی زمین ایسے بچھا دی گئی. پھر اس کے بعد آسمان بنائے گئے، پھر اس کے بعد زمین کے اوپر باقی مخلوقات کیا کی گئی، بنائی گئی. زمین کو ہموار کیا گیا، اس میں انبات کی صلاحیت پیدا کی گئی، اور چیزیں پیدا کی گئی. تو اس طرح جن آیات میں کہا جا رہا ہے پہلے زمین بنائی گئی تو وہاں زمین کا مادہ پہلے بنایا گیا، اور جن آیات میں آ رہا ہے پہلے آسمان بنایا گیا تو وہاں یہ معنی ہے کہ زمین پر باقی چیزیں، یعنی زمین کے مادے کو ایک باقاعدہ شکل دینے سے پہلے آسمان کو کیا کیا گیا؟ بنایا. اولاً زمین کا مادہ پیدا کیا،
پھر آسمان، پھر زمین پر باقی چیزیں پھیلا دی گئی. تو جہاں آسمان کو کی پیدائش کا ذکر پہلے یا مقدم آ رہا ہے جیسے یہاں پر، تو وہاں یہی مراد ہے کہ زمین کی باقاعدہ ایک صورت بنانے سے پہلے آسمان کو کیا بنائے گا. اور یہاں جو 6 دن کا ذکر آ رہا ہے، تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ارادہ کریں تو چیز کیا ہو جائے، اپنے وجود میں آ جائے عدم سے. تو یہاں 6 دن کا جو ذکر کیا گیا، تو اس سے مراد ایک تو یہ کہ یہ انسانوں کی تعلیم کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہر کام کے لیے ایک طریقہ ہے، ہر کام کے لیے ایک طریقہ اور نظم ہے. اس اعتبار سے کیا کہا گیا 6 دن. ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوئے عرش پر. یہ بھی استواء علی العرش یعنی عرش پر قائم ہونا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کیا صورت ہوگی، ان کا عرش کس طرح کا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح سے قائم ہوں گے. تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے. استواء علی العرش یہ ان مسائل میں سے ہے جو مسائل کس سے تعلق رکھتے ہیں، متشابہات. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات 2 طرح کی ہیں نا، محکمات اور متشابہات. تو متشابہات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم استواء پر تو ایمان لاتے ہیں، استواء کیا ہے معلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. البتہ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ مجہول ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ مجہول. تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس وجہ عام طور پر اس کی تفسیر یوں کی جاتی ہے، استواء علی العرش یعنی اللہ تعالیٰ کا استواء کس طرح کا ہوگا، کما یلیق بشأنہ، کما یلیق بشأنہ یعنی جیسا ان کی شان کے لائق. ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، البتہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں تو یہ برحق ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کما یلیق بشأنہ جیسا ان کی شان کے لائق ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کیونکہ نص میں آ گیا. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب. والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی وہ مجہول ہے. اور والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ کیا بدعت، گمراہی ہے، بدعت. اب آگے اللہ تعالیٰ فرمان، تو یہ 3 مسئلے ہیں اس آیت سے متعلق. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی کارساز، کام بنانے والا، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یدبر الامر تدبیر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں معاملات کا، من السماء الى الارض آسمانوں سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر کیا ہوگا، ثم یعرج الیہ وہ بڑھے گا ان کی طرف، فی یوم ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ یعنی انسان کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ان کی طرف جائے گا. فی یوم ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ جس کی مقدار 1000 سال ہوگی. مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، ان دنوں میں سے جو تم شمار کرتے، یعنی تمہارے دنوں کے حساب سے اس کی مقدار کتنی ہوگی، 1000. ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اب یہاں پر تو یہ آ رہا ہے، اور سورۃ معارج میں کیا آتا ہے، 50 الف سنہ، اور یہاں پر کیا آ رہا ہے، الف سنۃ. تو یہ تو قرآن کی آیات میں کیا بظاہر تعارض ہے کہ ایک جگہ 1000 ایک جگہ 50,000. اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، وہ مختلف لوگوں کی حالت کے اعتبار سے
اس کی جو طوالت ہے، اس کا جو دورانیہ ہے وہ مختلف ہوگا. یعنی کسی کے لیے وہ دن اتنی شدت کا ہوگا کہ اس کو لگے گا گویا کہ یہ 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے. تو لوگوں کی حالت کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی اتنی شدت میں ہوگا اس کو لگے گا کہ یہ دن کیا ہے، اتنا طویل ہو گیا. اور جس پر شدت کم ہوگی اس کو کم لگے. تو اس طرح لوگوں کی حالت کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مختلف ہوگا. جو حشر کا منظر ہوگا وہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے ہر کسی کے لیے کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. تو اس وجہ سے ایک جگہ 1000 آ رہا ہے، دوسری جگہ 50,000 آ رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 دن ہے. یعنی کہیں 1000 کہا جا رہا ہے، کہیں 50. یہ 2 دن ہے اور ان کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں. ان کی حقیقت کہ 50,000 جہاں کہا اس کی کیا حقیقت ہے، 1000 کی کیا حقیقت ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ میں اس چیز کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں ایسی بات کہوں جو مجھے معلوم نہ ہو. تو یعنی متقدمین کے دور میں، عہد صحابہ میں بھی وہ اس چیز میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے کہ قرآن کی تفسیر کے سے متعلق کوئی ایسی بات نہ ہم کہہ دیں جو کیا ہو، ہمارے اپنے پاس سے ہی ہو. تو اس لیے وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کیا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا کی. تو اس طرح کے جملے جو بعض صحابہ سے منقول ہیں یہ ان کی احتیاط کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. تو یہ لوگوں کے مختلف حالات کے اعتبار سے وہ دن کا جو دورانیہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جس وقت انسان کسی مصیبت یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ بھی کیا ہو گیا؟ بہت طویل ہو گیا. اور جس وقت وہ کسی خوشی کی حالت میں، کیفیت میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ وقت بھی اسے کیا لگتا ہے؟ تھوڑا سا لگتا ہے. تو اسی اعتبار سے یہ کیا ہوا، یہ کلام کیا جائے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ کیا ہے؟ جاننے والا ہے. ذالک عالم الغیبی، جاننے والا ہے کس کا؟ غیب کا. ان جو چیزیں جن کا علم نہیں ہے. والشہادت، اور ظاہر کا، حاضر کا. العزیز، زبردست. الرحیم، مہربان. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے اچھا کیا ہر چیز کو، اچھا بنایا ہر چیز کو اس کی تخلیق میں. احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی تخلیق میں کیا بنایا؟ اچھا بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی من طین، مٹی سے. یعنی یہاں انسان سے مراد ابتدائی انسانیت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے کی گئی؟ مٹی سے کی. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق میں کیا بنایا؟ احسن بنایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنی ذات کے اندر کیا ہیں؟ حسن ہے. اپنی ذات میں وہ کیا ہے؟ احسن ہے، حسن ہے. تو اس میں برائی کب آتی ہے؟ جب اس کو کسی غلط مصرف میں کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو کسی غلط جگہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال. تو ہر چیز اپنی ذات کے لحاظ سے اپنی ذات میں کیا ہے؟ حسن ہے. تو برائی اس کو غلط مصرف میں استعمال کرنے سے آتی ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر بنایا اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، خلاصے سے، نچوڑ سے. من ماء مہین، ایک بیکار بدبودار پانی سے، ایک بدبودار پانی کے خلاصے سے، نچوڑ سے، یعنی نطفے سے. ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، ایک بدبودار بیکار
پانی کے خلاصے سے، حاصل سے، ٹھیک ہے، یعنی نطفہ سے. ثم سواہ، پھر اس کو کیا کیا، درست بنایا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح سے. تو یہ انسان کی تکریم کے لیے، انسان کی عزت و احترام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف نسبت کی، روح کی نسبت اپنی طرف کی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھونکی اس میں اپنی روح میں سے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بنائی تمہارے لیے السمع، سننے کی صلاحیت کان، والابصار دیکھنا آنکھیں، والافئدہ اور ادراک کرنا چیزوں کا شعور رکھنا دل. قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. تو اس کے دو معنی ہیں. قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ جو تم شکر کرنے والے کام. قلیلا ما تشکرون ایک معنی تو یہ کہ تم لوگ تھوڑا شکر کرتے ہو، اور ایک معنی ہے کہ شکر کرنے والے. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، تو اب اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں بنایا، اس سب کے باوجود وقالو، جو حشر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اذا غللنا فی الارض، جب ہم زمین میں کیا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، زمین میں مل کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کھو جائیں گے زمین میں، کیا ہم لفی خلق جدید، نئی تخلیق میں آ جائیں گے. یعنی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے، جب ان کو بتایا گیا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو قبروں سے کیا کر لیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم زمین میں مل کر گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے، یہ ہمارے اجزاء مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اس وقت ہم کسی نئی تخلیق میں آ جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اصل اس قسم کی باتوں سے کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اپنے رب کی ملاقات سے کیا کیے ہوئے، انکار کیے ہوئے ہیں. تو آپ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو کہہ دیجئے یتوفاکم، یعنی تمہاری روحوں کو کھینچ لے گا، تمہیں وفات دے گا. ملک الموت الذی، موت کا فرشتہ، موت کا، الذی وکل بکم، جو تم پر کیا کر دیا گیا، متعین کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، یعنی جس کو تمہاری روح نکالنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ متعین ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف کیا کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. تو ملک الموت جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اس میں اختلاف آتا ہے کہ جو ارواح ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کسی کی بھی روح نکالتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ان کی معاون، ایک فرشتوں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا بس یہی کام ہے، ان لوگوں کی کیا کرتے ہیں، ارواح کو قبض کرتے ہیں. تو چونکہ ان کے بڑے جو ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو اس لیے نسبت صرف ان کی طرف کر دی جاتی ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری انسان جتنے بھی ہیں وہ ان کے سامنے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک پلیٹ اور اس میں دانے پڑے ہوں، اس میں سے وہ جس کو چاہے کیا کر لیتے ہیں، کہ انسان اس میں سے جس کو چاہے وہ کیا کر لے، اٹھا لے. ان کے سامنے انسانوں کی حیثیت ایسے ہی ہے. تو جب ان کو اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو وہ جس انسان کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ اس کی روح کو کیا کرتے ہیں، وہاں سے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. تو بعض روایات اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ پہلے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ تو مجھے کیا کیا کریں گے، برا بھلا کہا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ایسا انتظام کروں گا کہ کوئی بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر موت کے مختلف اسباب بنا دیے گئے، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، اور چیزیں اس کی.
باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ روحیں قبض کرنے کا اختیار وہ خود رکھتے ہیں یا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کی کسی کی بھی روح قبض نہیں کرتے۔ پھر ایک سوال یہاں پر اسی سے متعلق یہ ہے کہ کیا یہ جو روحیں قبض کرنے کا معاملہ ہے یہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے یا صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور کے ہاں صرف انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے کہ فرشتوں کے ذریعے ان کی کیا کی جاتی ہے، ان کی روح قبض کروائی جاتی ہے انسان کی شرافت اور عظمت کی وجہ سے۔ باقی مخلوقات کا معاملہ وہ اس کے علاوہ ان کے ذمہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ جیسے اس کام کو پورا کر لیں تو بس وہی ان کی کیا ہوتی ہے، موت۔ کہ جیسے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں باقی انسانوں کے علاوہ وہ تمام اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں اس قسم کا بھی مضمون آتا ہے کہ جو یہ بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ موت کے قاصد ہوتے ہیں، موت کے نمائندے ہوتے ہیں، یعنی یہ اشارہ ہوتے ہیں موت کی طرف سے تاکہ انسان ان سے کیا ہو جائے، متنبع ہو جائے اور وہ اپنے مقصد اصلی کو کیا کر لیں، پہچان لیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اس چیز کا کہ جو کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس طرح ہم فرشتے کو بھیجیں گے، وہ تمہاری روح قبض کرے گا اور پھر ایک وقت آئے گا ثم الی ربکم ترجعون، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ۔